پاکستان کے حوالے سے بڑی پریشان کن اطلاعات ہیں۔ ایران کے بعد سب سے بڑا نقصان پاکستان میں ہوا ہے، وہ کیسے ہوا میں پاکستان کی تفصیلات آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایران اور امریکہ کی لڑائی کے حوالے سے اس وقت تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ لڑائی میں بہت سارے اور ممالک اب کودنا شروع ہو گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کو اپنی ملٹری بیسز ایران پر حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ نے منع کیا تھا، لیکن کیونکہ امریکہ کے جو بھی ہتھیار ایران کی رینج میں ہیں تو ایران لگاتار ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور شاید اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا امریکہ کو، تو اب برطانوی بیسز کو استعمال کرنا چاہتا ہے امریکہ۔ اس سے ذرا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ بیسز ایران کی رینج سے باہر ہیں۔ ایک یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ سائپرس جو ہے وہ ترکی کے پاس ہے اور یونان کے پاس ہے آدھا، اور بیچ میں کچھ ایریا جو ہے وہ برطانیہ کے پاس بھی ہے، اور وہاں پہ برطانیہ کی ملٹری بیس ہے، اس کے اوپر بھی ایران نے میزائل داغا ہے، وہاں پہ بھی حملہ کیا ہے۔ اور فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایک مشترکہ بیان بھی آیا ہے، یعنی اب یہ ممالک آہستہ آہستہ اس جنگ کا حصہ بننے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جو مشترکہ بیان ہے اس میں ان ممالک نے کہا کہ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف دفاعی کارروائی کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، یعنی ہم بھی ایک عسکری کارروائی کر سکتے ہیں ایران کے خلاف۔ تو فرانس اور جرمنی بھی برطانیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو امریکہ کو آہستہ آہستہ اتحادی مل رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر جن ممالک پہ ایران نے جوابی کارروائی کی امریکی اڈوں پر، ان ممالک نے بھی اندیا دیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، تو یہ مزید ممالک اس کے اندر کودتے جا رہے ہیں۔ چائنا اور رشیا وہ بھی سخت بیانات دے رہے ہیں، اور ان کی جانب سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نہ صرف امریکہ کی بلکہ اسرائیل کی مذمت کی گئی ہے، اور ایران کے اوپر حملوں کو غیر قانونی اور بلا جواز قرار دیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے شدید ان چیزوں کی مذمت کی ہے، اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے اوپر زوردار طریقے سے آواز اٹھائی ہے، خاص طور پہ رشیا نے۔ لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر میزائل داغ دیے ہیں۔ دیکھیں، حزب اللہ جو ہے اس کو ایران نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اور لبنان میں حزب اللہ کی جڑیں ہیں، اور اسرائیل کو اس بات کا پتہ تھا۔ اسرائیل کافی عرصے سے لبنان کے اوپر بار بار اٹیک کرتا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ اسرائیل خود بہت بری طرح حملوں کی زد میں ہے، تو لبنان کی جانب سے حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر میزائل داغے ہیں۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق 6 میزائل آ کر لگے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جو باقی ممالک اس میں آہستہ آہستہ کود رہے ہیں، اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ ایران پر حملے بہت شدت سے ہو رہے ہیں، دوسری جانب ایران بھی میزائلوں کی بارش کر رہا ہے۔ اب کچھ مناظر ایسے دیکھیں ہم نے، جو لوگ ویڈیوز بنا کے یہ دکھا رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر بعض ٹائم پہ ایسا دکھائی دیا جیسے میزائلوں کی بارش کرتی ہے۔ بہت زیادہ میزائل جا کر گرے ہیں، اور جو قطر کے اندر امریکی بیسز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ایرانی میزائل جا کر گرے ہیں، اور کچھ میزائل اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے جو میزائل آ رہے تھے ان کی رفتار اور طرح تھی، وہ دکھائی بھی دے رہے تھے، لیکن اب جو میزائل آ رہے ہیں وہ تو دکھائی بھی نہیں دیتے، بہت رفتار سے آ رہے ہیں، ان کا صرف دھماکہ سنائی دیتا ہے اور وہ صرف آواز آتی ہے ان کی۔ تو اب ایران جو ہے وہ ہائپر سونک یا بہت جدید ہتھیار استعمال کرنا شروع ہو گیا۔ ایران کے پاس ہتھیار ہیں کتنے، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایران کے پاس کتنے میزائل ہیں اور وہ کتنے دنوں تک ان میزائلوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ذخیرے کے بارے میں نا کوئی بھی مستند انفارمیشن نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے جو سورسز ہیں ان کا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس 3 سے 5 ہزار میزائل ہیں، اور یہ ایسے میزائل ہیں جو خوفناک میزائل ہیں، یعنی اگر وہ روزانہ بھی 100-150 میزائل چلائے، 200 میزائل چلائے، تو تب بھی وہ 1 مہینے تک یہ لڑائی لڑ سکتا ہے۔ یعنی 3000 سے لے کر لگ بھگ 5000 تک کے میزائلوں کا ایسٹیمیٹ ہے امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس، جبکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی مقدار میں میزائل ہیں۔ جو پرانے میزائل ہیں ایران کے پاس، جو وہ ہمیشہ سے استعمال کرتا چلا ہے روایتی میزائل، وہ تو انہوں نے بہت سارے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو جدید میزائل ہیں ان کی گنتی تھوڑی ہے۔ لیکن امریکہ کے اور اسرائیل کے مطابق، اور جو کچھ تخمینے عالمی سطح پہ دفاعی اداروں نے اور تنظیموں نے لگائے ہوئے ہیں، یا جو انہوں نے سورسز سے انفارمیشن اکٹھی کی ہے، اس میں وہ اگر بہت زیادہ بھی ہیں تو وہ 5000 کہے جاتے ہیں، کچھ سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ 8000 تک ہیں۔ تو ایران کافی دیر تک یہ لڑائی کر سکتا ہے، اگر وہ اس لڑائی کو وقفے کے ساتھ کرے تو وہ کافی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اچھا، کیا ایران میں رجیم تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سارا معاملہ ہو تو اس لیے رہا ہے کہ ایران کو دباؤ میں لیا جائے اور ایران کو ان شرائط پہ لایا جائے جن شرائط کے اوپر امریکہ اور اسرائیل راضی ہو جائیں، اور اسرائیل کے لیے خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے یا ختم ہو جائے۔
یا عرب ممالک بھی اپنے آپ کو ایران سے ایک ایسا ملک سمجھیں گے جس کو اب ایران کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. حالانکہ ایران کے معاملات عربوں کے ساتھ کبھی اتنے برے اس طرح رہے نہیں, زیادہ ان کا پھڈا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہی رہا ہے. بہرحال کیا ایران میں رجیم تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو اب تک جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپیل کر رہے ہیں ایران کی عوام سے کہ آپ نکلیں اور نکل کر آپ حکومت پہ کنٹرول کریں. اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپیل کر رہے ہیں ایرانی فورسز پہ, دھمکی بھی لگاتے ہیں, اپیل بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ ہتھیار پھینک دیں اور اس لڑائی کا حصہ نہ بنیں اور آپ حکومت کی بات نہ سنیں. اس قسم کے پیغامات جو ہیں وہ ہیکرز پھیلا بھی رہے ہیں, اور جو موساد ہے اسرائیلی ایجنسی وہ بہت زیادہ اس میں پروپیگنڈا کرنے میں تیز ہے. وہ وہاں پہ ایران کے اندر بھی پروپیگنڈا کروا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو بات صاف دکھائی دیتی ہے, زمین پر اترے بغیر ایران میں رجیم چینج کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا. آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ ان کی عمر دیکھیں نا, اب 86 سال ان کی عمر تھی. اس عمر کے اندر وہ شہید ہو گئے. جتنا ان کی زندگی نے فائدہ دیا نا ایرانیوں کو, اتنا ہی ان کی شہادت نے بھی فائدہ دے دیا. یعنی جو انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا, اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تجزیہ کار کہ آیت اللہ خامنئی خود شہید ہونا چاہتے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو شہید کر دیا جائے, کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر انہیں شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد ایران میں رجیم چینج کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ عوام کی ایک بہت بڑی ویو کھڑی ہو جائے گی اور ایک بڑی ہمدردی مل جائے گی آیت اللہ خامنئی اور ان کے حمایتیوں کو. تو اس کے بعد رجیم چینج کرنا شاید ممکن نہیں رہے گا. تو اب یہی صورتحال میں ایران میں دیکھ رہے ہیں, بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں لوگ یکجہتی کے لیے نکل رہے ہیں, امریکہ کے خلاف نکل رہے ہیں, اسرائیل کے خلاف نکل رہے ہیں. تو یہ چیزیں نارملی جنگ کے دنوں میں ایسے ہوتی نہیں, لیکن یہاں پہ ہم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو خواہش تھی ایک آیت اللہ خامنئی کی کہ ان کی موت بھی ایران کے کام آئے, تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کام آئی ہے. تو ایران میں اگر رجیم تبدیل کرنا ہے تو گراؤنڈ پہ فورسز کو اتارنا پڑے گا, اور پھر ایک لمبی لڑائی کے نتیجے میں ہی رجیم تبدیل ہو سکتا ہے. اور ابھی آپ ویسے کچھ کہہ نہیں سکتے, بہت کنفرم اطلاع آپ نہیں دے سکتے, کیونکہ ایران کے اندر ایک باغیوں کا یا آپ کہہ لیں غداروں کا بھی ایک بہت بڑا ہجوم ہے. بہت سارے غداروں کو پہلے ہی سزائے موت دی گئی ہے, بہت سارے غداروں کو ایران میں سزائیں دی گئی ہیں, اور یہ بھی ابھی جن لوگوں نے یہ انفارمیشن دی ہے, جو جاسوسی کرتے رہے ہیں, وہ بھی ایران کے اندر ہی موجود ہیں سارے لوگ. تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے کچھ کہ کل کیا ہو جائے گا, لیکن رجیم تبدیل کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ آنا پڑے گا. اور یہی صورتحال جو ہے وہ افغانستان کی بھی ہے. اگر افغانستان کے اندر پاکستان چاہتا ہے کہ رجیم تبدیل کر دیا جائے, تو گراؤنڈ فورسز کے وہاں پہ جا کر کنٹرول کرنے تک یہ نہیں ہو سکے گا. دیکھیں نا, امریکنز نے جب افغانستان میں رجیم تبدیل کیا تھا 9/11 کے بعد, تو وہ تب تک نہیں ہوا تھا جب تک کہ امریکن فورسز گراؤنڈ پہ نہیں اتر گئی تھی, اور پھر انہوں نے اپنی کٹ پتلی حکومت بنائی تھی. اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر حکومت تبدیل ہو جائے, تو وہ خالی ہوا سے بم مار کے یا میزائل مار کے آپ نہیں کر سکتے. یہ طالبان جائیں گے, جا کے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے, وہاں سے حکومت چلائیں گے, کوئی اور حکومت کنٹرول کر ہی نہیں پائے گا, یہ ان کو ماریں گے. تو آپ کو گراؤنڈ کے اوپر مستقل اپنی فوج بٹھانی پڑے گی اگر رجیم تبدیل کرنا ہے, اور یہی صورتحال ایران کی ہے. ابھی جو ایک بڑا اٹیک ہوا ہے وہ چابہار کی جو بندرگاہ ہے ایران کی, جس پہ چائنا نے بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہاں پہ اسرائیلی اور امریکی طیارے بمباری کر رہے ہیں. اور یہ چابہار کی جو بندرگاہ ہے لگ بھگ 70-80 میل دور ہے پاکستان گوادر سے, زیادہ دور نہیں ہے. اس طرف جو ہے وہ چابہار کی بندرگاہ ہے, اس طرف جو ہے وہ بندرگاہ ہے گوادر کی. تو یہ پاکستان سے زیادہ دور نہیں ہے. وہاں پہ چابہار کے ایریا میں بمباری ہو رہی ہے اور اسے نشانہ بنایا گیا ہے. یہاں پہ چائنا نے انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے, یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے.